کوئی رونا، نہ کوئی پھول، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی رونا، اس پہ کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ہم نے کھولی تھی اسی وطن میں اپنی آنکھیں، ہم سے اس وطن کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب صدر جلسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام، شرافت العلوم کے عزیز ساتھیوں اور بہنوں اور پردہ نشین خواتین، آج کے یوم آزادی کے پرمسرت پربہار موقع پر میرا موضوع سخن ہے تحریک آزادی میں علماء اکرام اور مسلمانوں کا کردار۔ ملے گی منزل مقصود یہ ارمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ارمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ حضرات، آج کے اس تاریخ ساز اور یادگار قومی دن کے موقع پر ان یاران باصفہ شہیدان عشق وفا کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت و دولت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کا دل اطاعت الہی اور جذبہ جہاد سے سرشار تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں اور جمہوریستان شرافت العلوم کے غیور فرزندوں، یاد کیجئے جب 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شیر میسور ہندوستان کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے جب شہادت پائی تو انگریز فوج کے کمانڈر نے سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کیا سے ہندوستان ہمارا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک ایسے شیر کو شہید کر دیا کہ جس کے بعد کوئی نہیں جو ہم سے پنجہ آزمائی کر کے ہندوستان کو ہم سے چھین سکے۔ میرے بھائی اور دوستوں، جب بھی اس ملک میں انگریزوں کے لڑنے کی بات تھی تو سب سے پہلے میدان کارزار میں یہ داڑھی والے، یہ ٹوپی والے، یہ علماء اکرام اور مسلمان آئے۔ میرے بھائیوں، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے ملک، ہمارے ہندوستان پر ایک ایسی قوم کی حکمرانی ہو چکی تھی جو دین و دھرم کے دشمن قتل و خون کے عادی تھے، جس کا مقصد ہندو مسلم اختلاف پیدا کر کے مسند اقتدار پر قابض رہنا تھا، جس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی بنا کر ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور آزادی ہند کے لیے جتنی بھی کوششیں کی گئی ان کو اپنی عیاری مکاری سے ناکام کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بات کیوں بھول جاتے ہو کہ ایک طرف بھگت سنگھ کو پھانسی پر لٹکایا گیا، کیا دوسری طرف اشفاق اللہ کے جسم کے ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ کہاں تھے اس وقت؟ کہاں سوئے ہوئے تھے جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے؟ تحریک کچھ سالوں کے لیے مدھم پڑتی ہوئی نظر آئی تو ایک بار پھر دہلی کے جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ کون کر رہا ہے؟ وہ کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی وکیل نہیں، بلکہ وہ ایک بہت بڑے عالم دین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور انہی کے شاگرد حضرت مولانا سید احمد شہید نے وہ تحریک اٹھائی جس نے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کیا، اور اسی تحریک کا تسلسل ہمیں مولانا محمود الحسن دیوبندی کی ریشمی رومال تحریک میں نظر آتی ہے، اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی تحریک، اور مولانا محمد علی جوہر کی صدائیں بلند، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال مسامیر و مقالات، اور اس ملک کے علماء جن کو دلی سے لے کر مراد آباد تک درختوں پر پھانسی کے پھندے لے کر لٹکایا گیا، تو جن کے جسموں کو توپوں کے دہانوں پر باندھ کر چتھڑے کیے جاتے، اس وقت انگریز کے وہاں لگا کر ہنستے کہ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مولوی ایسا جاندار ہے جو کبھی تھکتا نہیں، کبھی صبر نہیں ڈالتا جب تک کہ ظلم کو ختم نہ کر لے اور اصلاح کا کام نہ کر لے اور اخلاق کا دور واپس نہ آ جائے۔ یہ تھک کے کبھی نہیں بیٹھا، پوری تاریخ میں، آج تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیں، پوری تاریخ میں نہیں بیٹھا اور نہ ہی کبھی بیٹھے گا۔
میرے بھائیوں، سن 1821 کے اندر حضرت مولانا سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ گئے تھے کہاں؟ بالاکوٹ. کس لیے؟ انگریزوں کے مقابلے کے لیے. 1857 کے اندر جنگ آزادی کی باضابطہ شروعات کی گئی. کون تھے میدان میں؟ یہاں کے فرقہ پرست نہیں تھے، یہاں کے حکمران نہیں تھے، یہاں جو ہندو مسلم میں اختلاف پیدا کرنے چاہتے ہیں یہ نہیں تھے، بلکہ کون تھے میدان میں؟ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ رامی شہید رحمت اللہ علیہ. تب جا کر اس ملک کے حفاظت کے لیے 6 مئی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی. کس لیے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. بلاخر وہ وقت آیا جب 15 اگست سن 1947 کو ہمارا دیش، ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان ان فرنگیوں کے چنگل سے آزاد ہوا. 1912 میں تحریک ریشمی رومال چھیڑی گئی. کس لیے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. 1916 میں شیخ الہند جیل گئے. کس لیے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی گئی. کس لیے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. 1920 میں جامعہ ملیہ کی بنیاد ڈالی گئی اور نان کوآپریشن تحریک کا آغاز کیا گیا. کس لیے؟ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. آج آئے چٹھی دارے لوگ کہتے نہیں نہیں، اس دیش میں ہمارے بابا کا حق ہے، بابا کا حق ہے. زمین کھود کر دیکھ لو، اس دیش کی مٹی میں ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے پوروجوں کا خون اس دیش کی مٹی میں سمایا ہوا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ سچی تاریخیں ہیں جو کبھی جھٹلائے نہیں جا سکتے، کبھی بھلائے نہیں جا سکتے اور نہ ہی کبھی مٹائے جا سکتے ہیں. مٹانے والے آئیں گے، خود مٹتے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تا قیامت تابندہ رہے گی. میرے بھائیوں، میرا اساتذہ کرام، میری بہنوں، ہمیں ان فرقہ پرستوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان یہ بات کہنی ہوگی کہ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. میرے بھائیوں، میں ایک بار ایک مشاعرے میں گیا تھا تو وہاں میں نے حکمراں کے اوپر کچھ باتیں کر دی جو ان کو تیکھی لگی. تھوڑی باتیں تھیں تو بھائی صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے بھی تم چھوٹے ہو، یہ باتیں مت کیا کرو. تو میں نے اس وقت ان سے یہ باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے ڈرا کرو، ان سے دبا کرو، ان سے ڈر کر رہا کرو. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے بھائی، موت آنی ہے کل آج آ جائے ڈرتا کون ہے، موت آنی ہے کل آج آ جائے ڈرتا کون ہے. رام خطرے تو بہت ہے پر ٹھہرتا کون ہے، اور تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد